جی السلام علیکم، صبح خیر، کیسے ہیں آپ؟ میری دعا ہے کہ سب جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اس ٹائم پہ آپ سب کی دعاؤں کی مجھے اشد زیادہ ضرورت ہے۔ ولاگ ڈالنے کا میرا بالکل بھی دل نہیں تھا کر رہا، لیکن صرف اس لیے ڈال رہی ہوں کہ آپ لوگوں سے دعا کی التجا کر سکوں۔ میرے فادر ہاسپٹل ایڈمٹ ہیں، تو آپ سب نے ان کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک انہیں مکمل صحت دے۔ وہ فرانس رہتے ہیں اور اس ٹائم پہ اکیلے ہیں، ہم سے کافی دور ہیں۔ جس دن میں نے اپنا لاسٹ ولاگ ڈالا تھا اسی رات کو میری ان سے بات ہوئی۔ وہ بتا رہے تھے کہ انہیں معدے میں تھوڑا سا درد محسوس ہوتا ہے، تو میں نے یہی بولا کہ آپ ڈاکٹر کو فوراً چیک اپ کروائیں۔ رات کو تقریباً 9 بجے کے قریب میری ان سے بات ہو رہی تھی، تو بالکل نارمل نظر آ رہے تھے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اگلے دن کی صبح ویڈیو کال پہ جب میں نے انہیں دیکھا تو وہ ہاسپٹل ایڈمٹ تھے، میں ایک دم سے دیکھ کے بہت زیادہ گھبرا گئی۔ ایک سیکنڈ کے اندر میرے ہاتھ پاؤں بالکل برف کی طرح ہو چکے تھے اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میری جان ہی نکال لی ہے۔ انہیں دیکھ کے مجھ سے بات بھی نہیں تھی ہو رہی، پھر میں نے اپنے آپ پہ بہت زیادہ کنٹرول رکھا اور روئے بغیر ان سے بات کی۔ بہت مشکل ہو رہا تھا اس ٹائم پہ کہ آنسوؤں کو اندر گرا کے حوصلے کے ساتھ ان سے بات کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دی۔ مجھے یہ تھا کہ وہ نہ زیادہ گھبرا جائیں۔ وہ صبح اٹھے تھے نارمل اپنی روٹین سے اور باہر سے ناشتہ لینے گئے ہیں۔ اپنے ناشتے کی چیزیں خرید کے وہ واپس آ رہے تھے تو وہیں ان کو زیادہ تکلیف محسوس ہوئی، انہیں وامٹنگ شروع ہو گئی۔ تو ارد گرد کے لوگوں نے ایمبولینس کو فون کیا تو اسی وقت ایمبولینس آ کے ان کو لے گئی۔ 6-7 دن سے وہ ہاسپٹل ہی ایڈمٹ ہیں، ڈاکٹرز ان کا ابھی تک چیک اپ کر رہے ہیں۔ وامٹنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کا پانی ختم ہو چکا تھا، تو ڈاکٹرز ابھی تک ان کو گلوکوز دے رہے ہیں۔ ڈاکٹرز نے ابھی ان کو ہاسپٹل میں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ایج ان کی 60+ ہے اور ساتھ میں وہ تھوڑی سموکنگ بھی کرتے ہیں، تو جب تک ڈاکٹرز اپنی تسلی نہ کر لیں گے، ہر چیز کا اچھی طرح سے ٹیسٹ نہ لے لیں، اس کا رزلٹ نہ آ جائے، تو تب تک ان کو ہاسپٹل میں ہی رکھیں گے۔ ابھی تک تو ڈاکٹرز یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنا میجر مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کرے کہ رپورٹس آنے کے بعد بھی سب کچھ کلیئر ہی آئے تو میرے اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ سب بھی میری کیفیت کو اس ٹائم پہ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ رشتے ہی ایسے ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ دنیا میں کہتی ہوں سب سے زیادہ انمول ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور ماں باپ کے رشتے والی نعمت کا تو کوئی ثانی ہی نہیں۔ الحمدللہ میرے اللہ پاک کا بہت زیادہ کرم ہے کہ میرے ماں باپ کا رشتہ میرے لیے بہت ہی زیادہ سکون کا باعث ہے۔ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن میں اس چیز میں اپنے آپ کو بہت زیادہ لکی سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ایسے انمول رشتوں سے نوازا ہے جو صرف اور صرف مجھے سکون اور خوشیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دونوں اتنا زیادہ میرا خیال کرتے ہیں کہ بلا وجہ کال کر کے ڈسٹرب کرنا بھی مجھے مناسب نہیں سمجھتے۔ کبھی کبھی میں تھوڑا چڑ سی جاتی ہوں کہ اگر مجھ سے ہی 1-2 دن کال نہیں ہو سکی تو آپ لوگ کر لیا کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم بزی ہوگی، بچوں کے ساتھ باغم باغ دوڑا دوڑی کی زندگی ہے، تو اس لیے ہم ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے۔ ایسی باتیں سن کے میرے دل سے بھی ان کے ایمان، صحت اور زندگی اور سلامتی کی دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں والدین کے حق میں بہت ہی اچھی دعا دی ہے، جو یہ ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ پاک تو میرے والدین پر اسی طرح سے رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو تو یہ دعا آتی ہوگی اور جن کو نہیں آتی ان کو بھی یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اولاد ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہیں۔ والدین کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہر قیمت پہ وہ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں۔ والدین نہ صرف اپنی اولاد کی بڑی بڑی خوشیاں چاہتے ہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں دینے کے لیے بھی اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اپنی ذات کو پیچھے کر کے، اپنی خواہشات کو مار کے، والدین کا یہی دل ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی کسی بھی خواہش اور فرمائش کو رد نہ کریں۔ والدین کی محبت تپتی دھوپ میں سائے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اپنی اولاد کی بہتری اور ان کی خوشیاں چاہنا والدین کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ یہاں پہ مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کے والدین کو ایمان، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی طرف سے والدین والا رشتہ بہت ہی زیادہ انمول ہے، ایسا ٹھنڈک والا رشتہ ہے کہ جو اپنی اولاد کے ہر دکھ، غم اور تکلیف کو اپنے اندر سمیٹ لینا چاہتا ہے اور انہیں صرف اور صرف خوشیاں دینا چاہتا ہے۔ اس لیے جن کے پاس یہ والدین والا رشتہ موجود ہے ان کو بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ اور خدمت کرنی چاہیے، اور جن کے اللہ تعالیٰ
واپس لے چکا ہے۔ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ باقی یہاں پہ بچوں کے اسکول سٹارٹ ہو چکے ہیں، انہیں کچھ چیزیں چاہیے تھی، وہ خود تو ساتھ نہیں آئے، لیکن ہم انہیں ویڈیو پہ بتا رہے تھے کہ کون سا کلر یا کون سی چیز آپ کو چاہیے تو آپ دیکھ لو، پسند کر لو۔ یہاں پہ کتابیں اسکول کی طرف سے فری ملتی ہیں، تو بس بچوں کو اپنی اوپر کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ کتابوں کے لیے والدین کو یہاں پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ باقی اسکول بیگز اور لنچ باکس، ساتھ میں پانی کی بوتلیں یا اس طرح اسٹیشنری وغیرہ، تو اس طرح کی چیزوں پہ تھوڑا بہت خرچ آتا ہے، وہ بھی سال میں تقریباً 1 ہی دفعہ ہوتا ہے۔ ہم مین یہاں پہ جو لینے آئے تھے وہ بکس کے کور تھے، جو ہمیں پسند آ رہے تھے وہ بچوں کو نہیں تھے پسند، ہم نے ان کو ویڈیو پہ دکھا دیا تھا، تو جو انہوں نے پسند کیے پھر ہم نے وہی خرید لیے۔ یہاں پہ ایک ہی شاپ کے اندر ہر چیز کی ایک ہیوج ورائٹی بچوں کے لیے دستیاب ہوتی ہے۔ بچے اگر ساتھ آئے ہوں تو ایزی رہتا ہے کہ وہ اپنی چوائس کر سکتے ہیں کون سی چیز لینی ہے کون سی نہیں۔ یہاں کے اسکول بیگز بچوں کی ایج اور کلاسز کے حساب سے بنے ہوتے ہیں۔ باقی پڑھنے کے لیے کوئی بک چاہیے ہو یا برتھ ڈے پارٹی کے لیے کوئی ڈیکوریشن، تو یہاں سے ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کھلونے اور بچوں کی ایکٹیویٹیز کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وشنگ کارڈ ہے، یہ بھی یہاں کے ٹریڈیشن کا حصہ ہے کہ کسی بھی چیز کو وش کرنا ہو تو یہاں پہ کارڈ ضرور دیا جاتا ہے۔ بچوں کی چیزیں خریدنے کے بعد گھر آ گئے تھے، پھر ڈنر کا ٹائم ہو رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں تھا آ رہا کہ میں کیا پکاؤں، اور کچھ دل بھی نہیں کر رہا آج کل اتنا زیادہ کچھ بنانے کا، تو جو سمپل سا بس سمجھ میں آتا ہے میں بنا دیتی ہوں۔ بچے مرچ مسالے والی اتنی چیزیں تو کھاتے نہیں، ساتھ میں ڈنر میں ان کو زیادہ تر چاول چاہیے ہوتے ہیں، تو ہر روز تو میں نہیں پکاتی، لیکن شاپنگ کے لیے جانے کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گئے تھے، تو جلدی جلدی میں بن جانے والا یہ تھا کہ چلو کھچڑی بنا لیتی ہوں، اس لیے چنے کی دال اور چاول بھگو دیے تھے کہ یہ کھچڑی جلدی بن جاتی ہے۔ میرے ذہن پہ چونکہ تھوڑی سی ٹینشن سوار ہے، تو اس وجہ سے مجھے کچھ بھی کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، کھا بھی لوں تو پتہ ہی نہیں لگتا کھایا یا نہیں، اور نہ بھی کھاؤں تو پھر بھی بھوک محسوس نہیں ہوتی۔ پہلے تو کووڈ-19 نے ہر چیز کو الٹ پلٹ کیے رکھا، کوئی بھی چیز اپنی روٹین سے نہیں تھی جا رہی، تو اس کی وجہ سے بھی کافی ٹینشن بنی ہوئی تھی۔ شروع میں تو کافی ایک ڈر سا اور خوف سا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس طرف سے سنبھلنا شروع ہوئے، چیزیں آہستہ آہستہ کر کے اپنی روٹین میں آنا شروع ہو رہی تھیں۔ تو پھر اپنے فادر کی طرف سے یہ تھوڑی بیڈ اور سیڈ نیوز مل گئی، تو اس نے تو جیسے میری ہمت بالکل ہی ختم کر دی ہوئی ہے۔ جب تک ان کی رپورٹس کا رزلٹ نہیں آ جاتا، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی ہوں کہ بس اللہ پاک تو ہی راضی کا مالک ہے، صحت تندرستی دینے والا بھی تو ہے، تو اپنی رحمتیں کرم اور عنایتیں رکھنا۔ اس ٹائم پہ حالات بھی اتنے عجیب جا رہے ہیں۔ امی میری اس ٹائم پاکستان میں ہیں، تو وہاں سے فلائٹیں وغیرہ بھی اتنی آسانی سے آ جا نہیں رہی، یہاں سے جا رہی ہیں، لیکن فرانس کو ابھی انہوں نے ریڈ زون میں رکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چلیں کچھ کرا کے میں وہاں پہ چلی بھی جاؤں، تو ابو تو ہاسپٹل میں ہیں، اور ہاسپٹل والوں نے ابھی انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں دینا، وہاں پہ ہاسپٹل جانے پہ بھی کافی پابندیاں ہی ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ جب تک وہ کچھ کھا پی نہ سکیں تو میرے جانے کا بھی فائدہ نہیں کہ میں ان کے لیے کیا بھی کر سکتی ہوں، بس یہی ہوتا ہے کہ پاس بیٹھ کے تھوڑا بہت بندہ باتیں کر سکتا ہے، تسلی دے سکتا ہے، وہ سارا کچھ بھی بس ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے ابھی میں سوچو بچار میں پڑی ہوئی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ میں جو بھی سوچ لوں، میری ہر سوچ کا اختتام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا پہ ختم ہوتا ہے کہ اے اللہ پاک ہر معاملے میں تو ہی خیر و عافیت رکھنا۔ زندگی کے کچھ معاملات میں بہت ہی زیادہ بے بسی محسوس ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے سوا چارہ بھی کوئی نہیں ہوتا، پھر اللہ پاک کی ذات ہی ہے جو انسان کو صبر دے دیتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کی نیچر اس طرح سے بنائی ہوئی ہے کہ جن رشتوں سے ہم اٹیچ ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو تھوڑا سا بھی کچھ ہو جائے تو تھوڑی سی تکلیف بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس چیز پہ بھی میں اپنے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے اللہ پاک نے مجھے ان رشتوں کو اتنی دیر میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے رکھا، زندگی کے اتنے سال جو اس نے مجھے یہ رشتے دیے، اس رب کائنات کی بہت زیادہ مہربانی ہے۔ ان رشتوں کے کھو جانے کا غم بھی میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میری اسکول فیلو اور میری بیسٹ فرینڈ، ہم ابھی 9th کلاس میں پڑھتے تھے، تو اس کی والدہ فوت ہو گئیں۔ اس ٹائم پہ اتنی چھوٹی ایج میں بہت ہی بھاری صدمہ تھا میری فرینڈ کے لیے۔ بس یہ رشتے ہی ایسے ہیں، ان رشتوں کے چلے جانے کا غم کبھی ختم تو نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا کم ضرور ہو جاتا ہے۔ ابھی میری انرجی کا لیول بہت زیادہ لو ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہاں پہ کون کون سی غلطیاں کی ہیں،
جہاں پہ جو بھی غلطی ہو گئی ہو آپ درگزر فرمائیے گا، اور سب مجھے اور اپنے باقی مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ہم جب نیک نیتی کے ساتھ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اس انسان کے حق میں دعا کے لیے لگا دیتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہماری ایک دوسرے کے لیے کی گئی دعاؤں کو قبول کرے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔